جس کے فعل کی، جس کے قول کی، جس کے زندگی کی ہر حالت کی اتباع کی جائے۔ جناب سیوطی نے اپنی تفسیر میں یہی معنی بیان کیے ہیں، جناب قرطبی نے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آگے کی بحث سب اسی پر مبتنی ہے۔ صاحب المیزان علامہ طباطبائی انہوں نے یہی معنی بتائے ہیں، مجمع البیان علامہ مرحوم طبرسی نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ رسول کی ذات میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ قرار دیا ہے، یعنی رسول کے اقوال میں بھی تم کو ان کی اتباع کرنا ہے، رسول کے افعال میں بھی ان کی اتباع کرنا ہے، اور رسول کی جو حالتیں ہیں ان حالتوں کی بھی تم کو اتباع کرنا ہے۔ علامہ سیوطی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ اب سیرت محمدیہ، اب افعال محمدی، اب اقوال محمدی بعنوان نمونہ تمہارے لیے ثابت ہو چکے ہیں، ماضی میں بھی اور آئندہ میں بھی یہی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یہی تمہارے لیے قابل اقتداء ہیں، یہی تمہارے لیے آئینہ سیرت ہیں کہ تم کو ان میں دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ اب ہم یہاں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ فاطمیہ میں معمولاً ہونا بھی یہی چاہیے کہ بیوی کے سلسلے میں گفتگو ہو، لیکن ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے جوانوں اور بچوں کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ اب ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نمونہ عمل بنائیں، کیسے ان کے اعمال کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، کیسے ان کے اعمال ہم تک پہنچیں گے، کیسے ان کی زندگی کے تمام کردار ہم تک پہنچے گا، کیسے ان کی زندگی کی تمام حالتوں سے ہم آگاہ ہوں گے۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ہمارے بچے اور جوان خاص طور سے توجہ کریں۔ جب رسول کی اتباع کے سلسلے میں گویا گفتگو ہوئی تو قرآن آواز دے رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں فَاتَّبِعُونِ، تو تم کو ہماری اتباع کرنا ہوگی۔ کس کی اتباع؟ رسول کی۔ دعوی محبت اللہ سے قرآن اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے میں اس وقت صادق کہلاؤ گے، اس وقت سچے کہلاؤ گے کہ جب تم ہمارے رسول کی اتباع کرو۔ ایک لفظ پیروی کے لیے لفظ اتباع استعمال کیا قرآن نے، دوسری جگہ قرآن آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پر لفظ اطاعت استعمال ہوا، اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ میں اپنے مجمع سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، غور کر کے بتائیں کہ کیا اطاعت اور اتباع دونوں ایک ہی معنی ہے؟ اطاعت کا بھی مفہوم وہی ہے جو اتباع کا ہے، اتباع بھی اسی معنی میں استعمال ہوگا کہ جن معنی میں لفظ اطاعت کا استعمال ہے۔ اگر دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے تو خداوند عالم نے دو لفظوں کا الگ کیوں استعمال کیا؟ ہم اور آپ جب کبھی شاعری سیکھ جاتے ہیں، یا آپ اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھ لیں جو اچھے شعراء ہیں، ہر لفظ کا ایک ارادہ کرتے ہیں، ہر لفظ کا ایک معنی ان کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہذا خالق کائنات جب دو لفظوں کا استعمال کر رہا ہے، ایک جگہ لفظ اتباع اور ایک جگہ لفظ اطاعت، تو اس کا مطلب یقیناً اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہے، اتباع کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔
جلدی جلدی اس مقدماتی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں تاکہ اصل نتیجے تک آئیں. قرآن نے جہاں جہاں لفظ اطاعت کا استعمال کیا ہے وہاں مراد اقوال ہیں، قول ہے، سینٹنس ہے، گفتگو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اگر لفظ اطاعت میں عمل بھی ہوتا تو اللہ کے عمل کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے کیا کیا، اللہ کا کردار کیا ہے. علماء نے بیان کیا جب لفظ اطاعت کا استعمال ہوگا قرآن میں تو اس سے مراد قول ہے، قول خدا، اقوال خدا، اقوال رسول، اقوال ایوب صاحبان عمر. لیکن جب لفظ اتباع کا استعمال ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، تو ہماری اتباع کرو. یعنی پلٹ کر اب تم سے محبت کا دعویٰ نہ کریں. ابھی تم کہہ رہے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا، تو پھر ان سے کہو کہ ہم سے محبت کرو. تو دو لفظ دوبارہ کہیں گے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. لہذا محبت کو اگر ثابت کرنا ہے تو عمل کر کے دکھانا ہوگا. اس کا مطلب لفظ اتباع میں عمل پوشیدہ ہے، لفظ اطاعت میں قول پوشیدہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک مقدمہ گفتگو کا. اس کا مطلب رسول کو اگر ہمیں اسوہ بنانا ہے قرآن کی روشنی میں تو رسول کے صرف قول کو اسوہ نہیں بنانا ہے، اسوہ میں عمل پوشیدہ ہے، اطاعت میں الفاظ پوشیدہ ہیں. اور رسول کو اگر ہم نے نمونے عمل بنانا ہے تو رسول کا عمل ہم تک ہونا چاہیے. رسول کے عمل کو دیکھیں، رسول کے عمل کو آئندہ کی نسلیں دیکھیں. اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر رسول کے عمل کو کتابوں میں لکھ کر ہم تک پہنچا دیا جائے جس کو سیرت کہتے ہیں تو بھی تو گفتار ہوگی نا، تحریر ہوگی نا، سینٹنس ہوں گے نا. گفتار میں وہ دم نہیں ہے جو عمل میں ہے، جو حرکات میں ہے، جو سکنات میں ہے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، علماء تفسیر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کے اقوال میں، رسول کے افعال میں، رسول کی زندگی کی تمام حالتوں میں تم کو ان کی اتباع کرنا. رسول کی رسالت آیا سن 10 ہجری میں ختم ہو گئی یا رسول کی رسالت باقی ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ رسول کی رسالت اسی وقت تھی؟ ہم روزانہ اذان اور اقامت میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب اگر محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں تو رسول کی سیرت اگر ہمارے لیے نمونہ ہے تو جو سن 10 ہجری تک رسول کر کے گئے ہیں اگر ان کو ہم تک پیش کیا جائے تو وہ اقوال کی صورت میں ہم تک پہنچے گا. ہم کو عمل چاہیے، ہم کو رسول اکرم کا کردار چاہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تا قیامت رسول اپنے اقوال میں، رسول اپنے افعال میں، رسول اپنے تمام حالتوں میں زندگی کی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تم کو ان کی اتباع کرنا ہو. اس کا مطلب آج رسول کی رسالت باقی ہے لیکن رسول کا عمل جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے وہ گفتار کی شکل میں، وہ کتابوں کی شکل میں ہے، چاہے صحاح ستہ ہو، اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی کتابیں ہوں. اس کا مطلب گفتار میں اتنا دم نہیں ہے، تحریر میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو رسول کے عمل کو ہم تک پہنچائیں.
جبکہ ہمیں رسول کا عمل چاہیے، رسول کو ہمیں نمونہ بنانا ہے۔ لہذا اب ہمیں کچھ آئینوں کی ضرورت ہے، وہ آئینے کہ جو صرف گفتار کو نہیں پیش کرتے، بلکہ آئینوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کو منعکس کریں، تصویر کو منعکس کریں۔ آئینے کے سامنے تمام بچے جوان جو ہمارے سامنے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ آئینے کے سامنے انجام دیں گے وہ آئینہ آپ تک منتقل کرے گا۔ آپ اونچا نیچا بٹن لگا کر کے جائیں آئینے کے سامنے، فوراً آئینہ آپ کو بتا دے گا کہ مولانا صاحب یہ آپ نے بٹن غلط لگایا۔ اب ہمیں غصہ آنے لگے کہ یہ آئینہ ہم کو ہماری توہین کر رہا ہے، ہم کو بتلا رہا ہے کہ تمہارے بٹن غلط ہے، اور ہم غصے میں آئینہ توڑ ڈالیں، تو یہ بتائیے کہ آئینے کے جتنے ٹکڑے ہوں گے، کیا وہ ٹکڑے اب ہمارے بارے میں غلط بیانی سے کام لیں گے؟ اب ہم نے تو غصہ اتار دیا آئینے کے سامنے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آئینے کو آپ غصے میں توڑ دیں، آئینے کا ہر ٹکڑا، شیشے کا ہر ٹکڑا، ہر کرچ آواز دے گی مولانا صاحب بٹن آپ کو الٹے سیدھے ہیں، اونچے نیچے ہیں، بٹن کو سیدھا کر دیا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اور بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کو تم سے بتائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد، ایک اور سلوات بھیجیے۔ بس آئینہ، ہم کو آئینے رسالت چاہیے، ہمیں کتاب رسول نہیں چاہیے، بلکہ آئینے رسول چاہیے ہیں، وہ آئینے جو عمل رسول کو ہمیں بتا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عمل کو منعکس کرتے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے، میں نے عرض کیا کہ کھڑے ہوں، آپ ہاتھ ہلاتے رہیے، آئینہ بتائے گا ہاتھ ہل رہا ہے، ہاتھ کو روک لیں، آئینہ بتا دے گا کہ ہاتھ کو روک لیا۔ لہذا آئینے کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس کے سامنے کریں گے وہ بتا دے گا۔ میں نے آپ کے سامنے مثال یہ دی تھی اپنے بچوں اور جوانوں اور اپنے جیسوں کے لیے کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو آئینہ ہم کو بتا دے گا۔ چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المومن مرآت المومن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب مومن کسی دوسرے مومن میں کوئی غلطی دیکھتا ہے تو یہ مومن اپنے اس دوست کو بتاتا ہے، اے میرے بھائی یہ آپ میں غلطی پائی جاتی ہے، اس کو آپ دور کر لیجئے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے۔ اچھا، آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تھے، قبا کے بٹن ہم نے غلط لگائے تھے، آئینے نے ہمیں بتا دیا، کچھ دیر ہم کھڑے ہوئے تھے، میرے بھائی نے دیکھا یہ مولانا یہاں پہ کھڑے کیوں اتنی دیر، کچھ ہے بات، راز ہے۔ وہ آگے جب ہمیں ہٹے آئینے کے سامنے سے، انہوں نے کوریدنا شروع کر دیا کہ کوئی خبر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آئینہ ہمارے اس عیب کو میرے بھائی سے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المؤمن مرآت المومن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کو تم سے بتائے، تمہیں متوجہ کر دے۔ عیب کو آیا اگر کر دیا تو دوست نہیں ہے، پھر آئینہ نہیں ہے۔ آئینے کی یہی بہترین صفت ہے کہ صاحب عیب کو متوجہ کرتا ہے کہ عیب دور ہو جائے، عیب کو پھیلاتا نہیں ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے۔ تو آپ نے دیکھا میری گفتگو کیا ہے؟ گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو رسول کی سیرت کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے صرف، بلکہ رسول کے سیرت کے آئینے چاہیے ہیں، جو بولتی ہوئی تصویر ہو، جو عمل کر کے بتائے، جس میں عمل دیکھ سکیں۔ میں نے اس لیے مثال دی، بس ہمیں آئینے چاہیے۔ ممکن ہے ہمارا کوئی جوان کہے مولانا صاحب جو آپ بات پیش کر رہے ہیں اس بات میں کو پیش کرنے میں تو آئینے میں صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ آئینے کے سامنے کھڑے رہیں،
آئینہ بتائے گا ہمارے حرکات و سکنات کو؟ ہمیں تو جب رسول نہ ہو، صاحب تصویر نہ ہو، تب ہمیں چاہیے ہے کہ اس آئینے میں آیا عمل رسول ہے موجود کہ نہیں موجود ہے؟ ہاں میرے عزیز دوستوں، اشکال بالکل وارد ہے۔ عام آئینے کہ جو عمل کے محتاج ہیں، یعنی جب تک عمل صادر نہ ہو، جب تک کوئی فعل صادر نہ ہو، واقع نہ ہو، تو آئینہ نہیں بتا سکتا۔ تو ہمیں ایسے آئینوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو عمل ہو جانے کو ہمیں بتائے، نہیں، بلکہ ہمیں آئینے رسول نہیں، آئینے رسالت چاہیے۔ آئینے رسول کا مطلب ہے جو فعل ہو چکا، آئینے رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول نہ رہیں، اگر کوئی حوادث پیش آ جائیں تو اگر رسول ہوتے تو یہی کام انجام دیتے جو فاطمہ نے اپنے زمانے میں کیا، جو علی نے اپنے زمانے میں کیا، جو حسن نے اپنے زمانے میں کیا، جو حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا آپ دیکھیں رسول اکرم کی ہمیں کیا چاہیے؟ سنت۔ قرآن نے ہم کو ایک راستہ بتایا، اللہ کی جانب سے ہمیں متوجہ کیا گیا کہ اگر تم کو رسول کی سیرت چاہیے، رسول کی سنت چاہیے، رسول کو اگر تمہیں نمونہ بنانا ہے تو ہم تم کو کچھ ملاقات بتلا رہے ہیں۔ ان معیار اور ان ملاک کو اگر اپناؤ گے تو تم اس منزل تک پہنچو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو رسول کے عمل کی ضرورت ہے تاکہ اس عمل کو ہم اپنا سکیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اس دنیا سے جا چکے، رسول کا اب عمل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو اقوال کی صورت میں ہیں، بس ہمیں کچھ شخصیات کی ضرورت ہے، کچھ افراد کی ضرورت ہے، کچھ ذوات مقدسہ کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بولیں تو یہ لگے کہ یہ رسول بول رہے ہیں، اگر کوئی کام انجام دیں تو یہ احساس ہو کہ یہ رسول کا کام ہے۔ لہذا اب وہ کون سے ملاقات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم رسول کے عمل تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک صلوات دیجیے۔ بس میرے دوستو یہاں تک یہ بات واضح ہوئی اس آیت کی روشنی میں کہ ہم کو اگر رسول کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے تو نمونے کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ صاحب عمل کی ضرورت، یعنی وہ افراد جو کام انجام دیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر رسول ہوتے تو یہی کام انجام دیتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسی شخصیتوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ قرآن نے بتایا ہے؟ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ بغیر ان شخصیات اور افراد تک ہم رسول کو نمونہ نہیں بنا سکتے۔ آئندہ کی زندگی میں جو گزشتہ ان کے اعمال ہیں صحیح ہے، وہ قول کی صورت میں ہیں، وہ افعال کی صورت میں نہیں آئیں گے۔ لہذا اگر ہمیں افعال کی صورت میں چاہیے کچھ شخصیات کو، تو کیا ان شخصیات کے بارے میں قرآن نے کچھ بتایا ہے؟ رسول نے اپنی احادیث میں کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ دو راہیں ہیں، یا بتایا یا نہیں بتایا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں بتایا، یعنی میرے پاس قرآن کے ذریعے اور خود رسول کے ذریعے سے کوئی ایسا آپشن نہیں کہ جن آپشن کے ذریعے سے ہم ایسی شخصیات تک پہنچ سکیں کہ جن کے عمل کو عمل رسول سمجھیں، جن کے قول کو قول رسول سمجھیں، اور جن کی تقریر کو تقریر رسول سمجھیں۔ بس فرض کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بعض فرق اسلامی کہتے ہیں کہ نہیں، سنت رسول بتائیے، قرآن اور سنت رسول، بات وہیں پر پہنچ جائے گی۔ جبکہ رسول اکرم نے بتایا، میں آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ رسول نے ان شخصیتوں کا تعارف کرایا
انٹروڈکشن کرایا ہے، بتایا ہے، لے جا کر کے بتایا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے بتایا ہے، ہاتھ کا بوسہ لے کر کے بتایا ہے، تعظیم کر کے بتایا ہے، آگے بڑھ کر کے استقبال کر کے بتایا ہے، لیکن میں مانے لیتا ہوں ابھی کہ نہیں بتایا۔ اگر نہیں بتایا تو اس مشکل کو حل کیسے کریں گے؟ مسلمانوں نے ایک راستہ بتایا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ۔ ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے جوان جواب دیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتنی مجلسیں سنی آپ لوگوں نے، کیا؟ اہل بیتی انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور ایک ہماری اطرت۔ فرض یہ ہے کہ یہ نہیں کہا، فرض کر رہے ہیں یہ نہیں کہا، بلکہ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ رسول نے فرمایا میں اللہ کی کتاب، کتاب خدا قرآن اور سنت، سنت رسول۔ خب سنت رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ کون ہمارا جوان اور بچہ بتائے گا؟ آخری مجلس میں اس کو جائزہ انعام دیا جائے گا جو سنت رسول کی ڈیفینیشن بتائے۔ سنت رسول کی تعریف، سنت رسول کیا ہے؟ جی جی اور سنت رسول، ہم بڑوں سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ بیچارے ان کی بزرگواری ہے کہ وہ آ گئے اور ہم جیسوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارے مخاطب یہ ہمارے بچے اور جوان ہیں جو ہمارے ہم سن ہیں یا ہم سے چھوٹے ہیں یا میرے چھوٹے بھائی ہیں یا ہمارے بچوں کی طریقے سے ہیں، تاکہ ہم کچھ ان تک پہنچا سکیں۔ سنت رسول متفق فیصلہ ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں جگہ۔ ڈیفینیشن کیا ہے سنت رسول؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یعنی جو کہا وہ، جو کیا وہ، یا جو ان کے سامنے ہوا ہو اور وہ اس کے بارے میں پوری طرح جانتے ہوں لیکن خاموش رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول۔ علامہ سیوطی کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو بات پیش کی تھی وہ کیا تھی کہ نمونہ ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی افعال رسول میں، اقوال رسول میں اور حالات رسول میں، یعنی رسول کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، رسول کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے، رسول خاموش ہے، اس کا مطلب رسول اس عمل سے راضی ہے۔ اگر رسول کے سامنے کوئی فعل ہو، دوسرے انجام دے رہے ہیں صاحب، لیکن رسول خاموش ہو، طاقت رکھتے ہو روکنے کی لیکن نہ روک رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول۔ بس قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، تینوں چیزیں سنت کے اندر ہیں، دائرے سنت میں ہیں۔ بس اگر پوچھے سنت رسول کیا؟ تین چیزیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ تقریر رسول ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریر کا مطلب سخنرانی نہیں ہے، لیکچر نہیں ہے۔ تقریر کا مطلب ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ اس کو روک سکتے ہوں اور نہ روکیں، اس کا مطلب خود رسول کی رضا شامل ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے حجت ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد۔ بس میں نے عرض کیا کہ ہم رسول تک پہنچنے کے لیے، افعال رسول تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ شخصیتیں چاہیے جو کام انجام دیں، ہم سمجھ جائیں کہ اگر رسول ہوتے تو یہ کام انجام دیتے۔ کچھ ایسی شخصیتیں کہ جن کے ذریعے سے ہم سنت رسول تک پہنچ سکیں۔ ہم نے کہا ہم فرض کر لیتے کوئی نہیں، کوئی راستہ نہیں بتایا ان تک پہنچنے کا، ہے وہ نہ ہونے کو مان نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی رسالت کو ماننا ہے، کیونکہ رسول کی رسالت ہے، قیامت تک باقی رہے گی،
لہذا کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو کچھ بھی کہیں اور کریں گے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں رسول کر رہے ہیں. لہذا ہم فرض کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی راستہ نہیں بتایا، لیکن آپ نے کہا کہ سنت رسول ہے، جبکہ ہم نے ڈائریکٹ کہا کہ حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. بالکل آسان سا راستہ تھا، کوئی مشکل کی ضرورت نہیں تھی. قرآن اور اہل بیت، اگر تمہارے درمیان اہل بیت ہے تو تم ہم تک پہنچ جاؤ گے، ہمارے عمل تک پہنچ جاؤ گے، ہمارے قول تک پہنچ جاؤ گے، ہماری تقریر تک پہنچ جاؤ گے. لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں، سنت رسول ہے. سنت رسول کی جب تعریف پوچھی تو کیا کہا؟ قول، فعل اور تقریر. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں قول رسول تک کیسے پہنچو گے؟ فعل رسول تک پہ کیسے پہنچو گے؟ تقریر رسول تک کیسے پہنچو گے؟ پھر بھی تو وہی بات اٹک گئی. یعنی ہم کیسے پہچانیں گے رسول نے یہ کہا؟ ہم کیسے پہچانیں گے رسول نے یہ کیا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ رسول کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا اور رسول خاموش تھے؟ معیار کیا ہے؟ ترازو کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں؟ لہذا میں عرض کر رہا ہوں، پھر وہی والی بات تکرار کر رہا ہوں، فرض یہ ہے کہ نہیں بتایا کوئی راستہ کہ ہم وہاں پہنچیں، تو کیسے پہنچیں گے اگر رسول اور قرآن نے نہیں بتایا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اگر قرآن اور رسول نے نہیں بتایا تو عقل کا استعمال کریں گے، ایکسپیرینس آف ہسٹری کا استعمال کریں گے. ہسٹری نے تجربہ کیا چھوڑا ہے؟ تاریخ نے کون سے حقائق پیش کیے ہیں کہ جس حقائق کی روشنی میں ہم ان شخصیتوں تک پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے رسول کے ہاتھ میں رکھ دیں؟ عقل نے کون سا راستہ ہمیں بتایا کہ ہم ان شخصیتوں تک پہنچ سکتے ہیں جو سنت رسول کو ہمیں بتائیں؟ تو یا عقل، یا ایکسپیرینس آف ہسٹری، یا تجربہ تاریخ کا تجربہ کہ جس کے ذریعے سے ہم پرکھ لیں گے کہ کون لوگ ہمیں رسول تک پہنچا سکتے ہیں، کون لوگ رسول کی سیرت بتا سکتے ہیں، کون لوگ قول رسول کو بتا سکتے ہیں، کون لوگ فعل رسول کو بتا سکتے ہیں. آئیے پہلے عقل کی بات کرتے ہیں، پھر تجربہ تاریخ کا تجربہ. عقل ہمارے سامنے تین آپشن پیش کر رہی ہے. رسول جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ تین طرح کے لوگ تھے. نمبر ایک، اصحاب. نمبر دو، ازواج. نمبر تین، اولادیں، اطرت، اہل بیت. اہل بیت کو اگر ہم پہلے ہی جو ہم نے کہا، لہذا بھی اہل بیت والی گفتگو نہیں کریں گے. بس عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کے درمیان رسول اٹھتے بیٹھتے تھے، جن لوگوں کا رابطہ رسول کے ساتھ تھا، ان لوگوں سے آپ انتخاب حاصل کریے، ان لوگوں میں سے چنیے. دیکھیے کون لوگ ہیں، کون سا گروہ ہے جو آپ کو رسول کی سیرت تک، رسول کی سنت تک، رسول کے قول تک، رسول کے فعل تک تو آپ کو پہنچا سکتا ہے. بس سب سے پہلے ہمارے سامنے تین گروہ ہیں، اصحاب، ازواج اور اہل بیت. اصحاب عقل کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. اصحاب رسول کے ساتھ وقت کتنا گزارتے تھے؟ سارے اصحاب ایک کنڈیشن پہ نہیں. کچھ لوگ ابتدا میں اسلام لائے، کچھ لوگ بیچ میں اسلام لائے، کچھ لوگ آخر میں اسلام لے کر کے آئے. کچھ لوگ رسول کی زندگی کو انہوں نے صرف 1 سال دیکھا، کچھ لوگوں نے رسول کے ساتھ 10 سال گزارے، کچھ لوگوں نے رسول کے ساتھ 20 سال گزارے. کوسچن، کون سا صحابی ہم کو رسول کی سنت تک پہنچا سکتا ہے؟ 20 سال والا، 10 سال والا، 1 سال والا؟ آپ نے جو ڈیفینیشن آف اصحاب بیان کی، صحابی بیان کی ہے، کل من رعا رسول، جو بھی رسول کو دیکھ لے وہ ہے صحابی.
اگر یہ صحابی ہے تو کیا ہم دیکھیے اصحاب کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے اشتباہ مطلب کو نہ لیں، ہم صرف منطقی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کو رسول کی سنت تک پہنچنا ہے، رسول کو آئیڈیل بنانا ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورہ احزاب 21 آیت کہ جس کے ذریعے سے ہم کو رسول کے عمل کو لینا ہے اور اس کو آئینہ بنانا ہے۔ اب رسول کے اس عمل تک کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں شخصیات چاہیے۔ شخصیات 3 طرح کی ہیں، یا اصحاب ہیں، یا ازواج ہیں، یا اہل بیت ہیں۔ پہلا مرحلہ اصحاب کا، تو اصحاب میں الگ الگ قسم کے صحابی ہیں، کچھ ابتدائی، کچھ آخری، پھر کچھ پہلی جنگ میں، دوسری جنگ میں نہیں ہے، کوئی جنگ کے میدان میں، کوئی صلح کے میدان میں۔ پھر بھی تنقید نہ طنز نہ سمجھیے گا، توجہ کریے گا میرے ایک ایک مطلب کے اوپر۔ کچھ لوگ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ میدان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کون سا صحابی سنت رسول تک پہنچا سکتا ہے؟ ہم کو کنڈیشن بتائیے۔ اس کا مطلب اصحاب رسول کو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم معیار نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ پہلی بات تو میں نے عرض کی۔ دوسری دلیل، خود اصحاب کا کردار آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ سلمان و ابو ذر ہیں کہ جن کے ذریعے سنت رسول نے، یا ابو ہریرہ ہیں، یا عمرو عاص ہیں، یا امیر شام ہیں۔ آپ کی ڈیفینیشن میں سلمان بھی صحابی، ابو ہریرہ بھی صحابی، آپ کی تعریف کے اعتبار سے امیر شام بھی صحابی، مالک اشتر بھی صحابی۔ کس صحابی سے ہم رسول کی سنت لیں؟ کیونکہ خود صحابہ آپس میں اس طریقے سے ٹکرا رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں۔ کہنے والے سے سنت رسول لیں یا جس کو کہا جا رہا ہے اس سے لیں؟ ایک عقلی قانون یہ ہے، اذا تنازعا، جب دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں کو چھوڑ دو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ٹائم اتنی تیزی سے بڑھ گیا کہ ہمیں ابھی درمیان گفتگو میں اب 5 دن تک ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اسوہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں ایسے خاندان کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے گھرانے کی ضرورت ہے کہ جس گھرانے کا فرد آئینے سنت رسول ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو۔ میں پھر گفتگو کر رہا ہوں اپنے ان تمام افراد سے کہ جو آئندہ کبھی یہ بات سنیں گے، ہم کو بتاؤ کہ رسول کی سنت تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ رسول یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت رسول چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ سنت رسول میں قول بھی ہے، سنت رسول میں فعل بھی ہے، سنت رسول میں تقریر بھی ہے۔ تو ہم کس سے یہ طے کر لیں کہ یہ جو کہے گا وہ سنت رسول ہے؟ اگر ہم اصحاب کو لے لیتے ہیں تو اصحاب میں ٹکراؤ ہے، اصحاب کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اصحاب نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے، اصحاب نے ایک دوسرے کو مرتد کہا ہے، اصحاب نے ایک دوسرے کو مشرک کہا ہے، اصحاب نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے۔ قاتل ملاک ہے کہ مقتول؟ بس اصحاب کے ذریعے سے رسول کی سنت کو نہیں لیا جا سکتا عقل کے ذریعے۔ عقل نے 3 آپشن پیش کیے تھے، بس رسول کی سیرت کو، رسول کی سنت کو ہم اصحاب کے ذریعے سے نہیں لے سکتے۔ تیسری دلیل، رسول ہر جگہ، رسول کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ اصحاب باہر ہیں، گھر میں تو ہے نہیں، یا گھر میں جو ہیں جب رسول رہیں گے تو گھر کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ رسول جب اپنے گھر میں رہ رہے ہوں جہاں اصحاب نہیں ہیں، جہاں اصحاب کو خبر نہیں ہے رسول کے عمل کی، تو کیا یہاں رسول کا عمل میرے لیے نمونہ نہیں ہے یا ہے؟ اگر ہے تو اصحاب کو تو پتہ ہی نہیں۔
اصحاب کو تو نہیں معلوم گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر کی چار دیواری میں وہ زوجوں اپنی زوجات کے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کس طرح پال رہے ہیں، وہ بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، جبکہ سماج کی اہم ترین ضرورتوں میں زندگی کی ضرورتیں ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، گھریلو زندگی ہے۔ آپ باہر بڑے متقی ہوا کریں، گھر میں آپ کیسے ہیں؟ گھر میں آپ کیسے ہیں؟ بہت مشہور لطیفے کی حد تک کہ ایران میں مشہور ہے، ہم لوگوں کے درمیان جو علماء جب ہم لوگوں کے ساتھ اساتید گفتگو کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر بیوی اپنے میاں کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر سمجھ لو سب سے زیادہ عادل یہ ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ معمولاً ہوتا یہی ہے کہ علماء کی بیویاں اپنے شوہروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہیں، حرم میں چلی جائیں گی، دوسرے مولانا کیوں دوسرے مولانا کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ایک سلوات دیجیے۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی گفتگو میں 45 منٹ گزر گئے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہاں تک میں نے گفتگو کو پہنچایا کہ ہمیں رسول کی سنت چاہیے ہے، رسول کی سیرت چاہیے ہے، رسول کیونکہ نمونہ ہے، نمونہ عمل ہیں، تو ان کا عمل ہمیں پتہ لگے کہ ہم ان کے عمل کو آج اس وقت کس سے لیں۔ تو ہمارے پاس 3 آپشن تھے، اصحاب تھے، ازواج تھے، اہل بیت تھے۔ اہل بیت کو میں پہلے کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں مانتا ہوں، اب ہم آپ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا لیتا ہوں، لیکن پھر راستے میں ہم کو کوئی رکاوٹ نہ ملے۔ ہم نے ابھی تک 3 رکاوٹوں کی گفتگو کی کہ اصحاب کو اگر ہم مانے لیتے ہیں، اصحاب اچھے بھی ہیں، اصحاب کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں ہے۔ اس وقت بحث یہ ہے کہ کیا اصحاب ملاک معیار ترازو بن سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہے۔ اچھا برا ابھی گفتگو ہماری نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اصحاب اپنی لائف کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لہذا نہیں طے کر سکتے پہلے والوں کو لیں بعد والے کو لیں، ڈٹنے والوں کو لیں بھاگنے والوں کو لیں، قاتل کو لیں کہ مقتول کو لیں، جو مرتد کہہ رہا ہے اس کو لیں یا جس کو مرتد کہا جا رہا ہے اس کو لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصحاب اگر نمونہ عمل رسول ہیں تو رسول کی زندگی بٹی نہیں ہے، یعنی جب باہر مسجد میں ہو تو وہ رسول ہیں، اور جب گھر میں ہیں مولانا صرف ممبر پر آئے اور مولانا، اور جب اپنی نجی لائف میں گزرے تو وہ محمد میں آپ نہیں ہیں، جو چاہے کر لیں۔ پھر یہ بغل میں یہاں کونے پہ سگریٹ لگی اور نکل جائیں کسی آپ کے کانودر کے روڈ سے، تو آپ پر کیسی گزرے گی؟ آپ کہیں گے 5 دن تک کہ ہم نے 1-1 گھنٹہ ان کو سنا تھا، وہاں تو بڑی اخلاق کی باتیں کر رہے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ایک مولانا کی زندگی کو آپ بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتے کہ ممبر پر مولانا اور ممبر کے نیچے یہ اپنے نجی لائف میں ہے، بھئی ہمارا ان سے مطلب نہیں ہے۔ جب ایک مولوی کی زندگی آپ نہیں برداشت کرتے ہیں کہ بٹے، تو رسول کو کیسے بانٹ سکتے ہیں کہ باہر ہے اور رسول اور گھر میں نہیں؟ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میرے عزیز دوستو، بہت سے اخلاقی اس میں پہلو ہیں ہمارے لیے، اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ ہم کسی بھی پروفیشن میں ہوں، کسی بھی لائن میں ہوں، ہم کو جو اپنی انسانی ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، وہ کبھی ہم نہیں بھولیں۔ اگر ہمارے جوانوں میں کوئی ڈاکٹر ہے، مطب پہ آ جائے کوئی، تب تو ہم ڈاکٹر ہیں، اور جب ہم گھر پہ سو رہے ہوں، میرے آرام کا ٹائم ہو، اور اس وقت اگر کسی کی کال آ جائے کہ I haven't time now، اس ٹائم تو ہمارے آرام کا ٹائم ہے، آپ کل کلینک پہ آوا، تو اس کا مطلب ہم نے بانٹ دیا۔ خداوند عالم نے ہم کو اگر یہ ہنر دیا تھا تو کہا تو تم ہر وقت ڈاکٹر بنے رہو تو اچھے نہیں؟ آپ بتائیں، ایک انسان کی صفت کیا ہے؟ اگر اس نے کوئی تخصص، کوئی ہنر حاصل کر لیا ہے، تو اگر سوتے میں بھی فارمولے وہ حل کر رہا ہو میتھ کے، تو یہ بہترین میتھمیٹکس ہے؟ یا جس ٹائم اس کے سامنے ایگزامینیشن کا پیپر آ جائے تب وہ حل کرے، تب وہ بہت بہترین ہے، میتھمیٹک کا جاننے والا ہے؟
اس کا مطلب یہ کہ ہم زندگیوں کے ہنر کو نہیں بانٹ سکتے ہیں تو اللہ کے عہدے اور منصب کو کیسے بانٹیں گے؟ بس اگر رسول اپنے گھر میں بھی رسول ہیں تو رسول کی گھریلو زندگی بھی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، رسول نے جو گھر میں زندگی گزاری ہے اس سے اصحاب بے خبر ہیں، تو اصحاب سے کیسے سنت رسول لے سکتے ہیں؟ کل بات ہے۔ فاطمہ کی پہلی مجلس ہے، مجھے آپ کا وقت نہیں لینا کہ میں آپ کو ترکاؤں کہ 5 مجلسوں کا میرا ٹائم گزر جائے، لیکن آج سے متعلق سے بات سن لیجئے۔ اس کا مطلب کوئی ایسا گھر ہو کہ جس کو باہر کی بھی خبر ہو، اندر کی بھی خبر ہو تو گھر کے اندر، لیکن اپنے بیٹے کو باہر بھیجے، اور جب رسول گفتگو کریں تو جب وہ گھر میں بیٹا آئے تو اس سے پوچھیں، بتاؤ آج تمہارے نانا جان نے کیا فرمایا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے شوہر سے ایک مرتبہ پوچھیں، آج میرے بیٹے نے یہ بتایا ہے، اور ایک مرتبہ بابائے فرزند بھی پشت پردہ کھڑا ہو کر کے سنیں کہ میرا بیٹا کس طریقے سے رسول کے قول اور فعل کو بیان کر رہا ہے اور عکاسی کر رہا ہے تو خاتون خانہ، لیکن اس کو باہر کی بھی خبر ہے۔ سوال مسجد میں کیا جا رہا ہے، جب کوئی جواب نہ دے سکا تو گھر سے سوال کا جواب جا رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، اب وہ خاتون، وہ ذات مقدس کہ جو میدان میں نہیں ہے، میدان کی خبر ہے، میدان میں نہیں ہے، میدان کی تلوار آمادہ کر رہی ہے، میدان میں نہیں ہے، میدان کے مجاہدین کے لیے گویا کی خدمت کے لیے تیار ہے، میدان میں نہیں ہے، شمشیر لوٹی ہے تو ذوالفقار کو دھو رہی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو گھر کی بھی خبر ہے کہ رسول نے کیا کیا، باہر کی بھی خبر ہے کہ رسول نے کیا کہا اور کیا کیا۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کا ایک ہی ساتھ سب سے رابطہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کون ہے جو ایسا چادر کے نیچے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ۔ سینٹنس پورا ہو گیا۔ آپ بتائیے، گرامر کے جاننے والے لوگ، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار کون لوگ ہیں چادر کے نیچے؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ۔ یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، یہ ہے مطلب ہم فاطمہ۔ اب اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں واو کے ذریعے، عربی زبان میں واو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی پہلے والے جملے پر ہی بعد والے جملوں کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، عطف کیا جا رہا ہے۔ ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ وَأَبُوهَا، انہی کے باپ، وَبَأْلُهَا، انہی کے شوہر، وَبَنُوهَا، اور انہی کے بچے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، فاطمہ ہیں تو گھر میں، لیکن ایک ساتھ سب سے رابطہ، علی سے بھی ویسا ہی رابطہ، فرسٹ ریلیشن، اپنے بچوں سے بھی وہی رابطہ، اپنے باپ سے۔ لہذا قدرت نے جب ذریعے تعارف کسی کو بنایا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بنایا۔ لہذا اب انشاءاللہ یہ لوز ہے، شروع سے لوز۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد والے۔
نہیں پڑھ پائیں گے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کافی دیر ہو گئی. اب میک سے متعلق ایک لطیفہ ہے بہت زیادہ مشہور، پھر انشاءاللہ کسی وقت. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کہ اب اگر ایک ایسی ذات ہو، ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو ایک ہی وقت میں اس کو باہر کی بھی خبر ہو، اندر کی بھی خبر ہو، اگر اس کے ذریعے سے ہم سنت رسول لیں تو وہ ہمیں سنت رسول تک پہنچا سکتی ہے. اور انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو بتائیں گے، اور اس کے ہم ایگزامپل اور دلائل بھی اپنے جوان اور بچوں کے سامنے پیش کریں گے. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت کے نمبر کے ذریعے سے تحت اور روشنی میں ہم کو رسول کے افعال کی ضرورت ہے، رسول کے اقوال کی ضرورت ہے، رسول کی تقریرات کی ضرورت ہے. میں نے کہا اقوال کتابوں سے لیے جا سکتے ہیں لیکن افعال کو کتابوں سے نہیں لیے جا سکتے. اگر کتابوں نے افعال کو پیش کیا ہوگا تو وہ قول میں تبدیل ہو جائیں گے. ہمیں افعال چاہیے ہیں. افعال کے لیے صاحب افعال کی ضرورت ہے جو فعل کے افعال کرتی رہے. ہمیں صرف ان افعال کی ضرورت نہیں ہے جو رسول کام کر چکے ہوں، بلکہ ہمیں ایسی افراد کی ضرورت ہے کہ اگر رسول ہوتے تو ایسا ہی کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن 60 ہجری میں جو ہوا تو کس نے انجام دیا؟ آپ علماء اسلام کی گفتگو کر لیں، دیکھ لیں اٹھا کر کے تحریروں کو جو منصف تھے انہوں نے کہا، لکھا ہے سر الشہادتین ہے، جو لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین اہل سنت میں ہیں، شاہ محدث دہلوی، ان کی کتاب سر الشہادتین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صلح حسن نہیں ہے، صلح رسول ہے. جنگ حسین نہیں ہے، جنگ رسول ہے. اور اس کے بعد تفسیر میں لکھتے ہیں اگر صلح حسن کے وقت رسول ہوتے تو رسول صلح کرتے، اور جنگ حسین کے وقت اگر رسول ہوتے تو رسول جنگ کرتے. اس کا مطلب ہمیں ایسی شخصیات کی ضرورت ہے کہ جو ہم کو یہ بتا دے کہ اگر آج اس دور میں رسول ہوتے تو یہی کام انجام دیتے. اب میں نے اگلی گفتگو یہاں تک پہنچائی کہ ایسی شخصیات تک کیسے پہنچیں. آیا ان شخصیات کے بارے میں قرآن نے کچھ بتایا کہ نہیں بتایا ہے؟ رسول نے کچھ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ میں نے کہا میں مانے لیتا ہوں نہیں بتایا، تو میرے پاس 4 راستے ہیں، 2 کہ اگر نہیں بتایا تو اب جو گروہ ہیں رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انہی سے تو پوچھیں گے، انہی سے تو لیں گے. یا اصحاب ہیں، یا ازواج ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام ہیں. پہلی بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم اصحاب رسول کو اگر لے لیں تو اصحاب رسول کے ذریعے سے ہم سنت رسول کو نہیں لے سکتے. کچھ شروع میں اسلام لے کر آئے، کچھ بعد میں لے کر کے آئے. جو بعد میں لے کر کے آئے ان کو شروع والوں کی خبر نہیں ہے، جو شروع میں لے کر کے آئے ان کے بارے میں یہ طے نہیں ہے یہ کل بھی باقی رہیں گے کہ نہیں، پرسوں بھی باقی رہیں گے کہ نہیں، کیونکہ وہ عصمت کے قائل نہیں ہیں. اصحاب غلطی کر سکتے ہیں. اصحاب کی غلطیوں کو علماء اسلام نے اجتہاد کا نام دے دیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. کیوں غلطی اس لیے کی؟ کیونکہ اجتہاد کیا ہے. اجتہاد کرنے والا ایک ثواب کا مستحق ہوتا ہے. اگر اجتہاد صحیح کیا تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، اگر اجتہاد میں غلطی کی تو ان کو 1 ثواب ملے گا. میں مسلمانوں سے، ملت اسلامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عقل ہم کو گواہی دیتی ہے، ہمارے بچوں اور جوانوں کو گواہی دیتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم سنت رسول کو لے لیں کہ جن کے قول و فعل کے بارے میں ہمیں کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ کل جو یہ بولیں گے صحیح بولیں گے نہیں بولیں گے، کہیں خطائے اجتہادی تو نہیں کر رہے ہیں. خالد بن ولید آپ کا مشہور آپ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. خالد بن ولید جنگ خزیمہ میں قبیلے بنی خزیمہ کے لیے مقابل میں جاتا ہے. رسول اکرم اس کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط لگاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد وہ بنی خزیمہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بنی خزیمہ کو پہلے پناہ دیتا ہے، امان دیتا ہے. امان دینے کے بعد سب کو قتل کر دیتا ہے. رسول کو اس بات کی خبر پہنچتی ہے کہ خالد بن ولید نے جو ہتھیار ڈال چکے تھے، امان اس کو دی جا چکی تھی، امان دینے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. اب آپ یہ بتائیے صحابی ہے لیکن اتنی بڑی غلطی کی ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد پہلے دور کا واقعہ ہے، یہی خالد بن ولید
جاتا ہے، جو لوگ مسلمان تھے ان مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد جو دوسرے افعال اس سے صادر ہوتے ہیں، بارگاہ دستگاہ خلافت میں یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر حد جاری ہو قتل کی اور بڑے گناہ کی، حد جاری نہیں ہوئی، بلکہ کیا کہا گیا؟ یاد رکھے گا میرے بچوں اور جوانوں اس جملے کو، جب دوسرے نے پہلے سے کہا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کے اوپر حد جاری ہو، اس کو سنسار کیا جائے، تو پہلے نے جواب یہ دیا کہ اس نے اپنے اس فعل میں اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کرنے میں اس نے غلطی کی ہے، لہذا یہ مستحق سزا نہیں ہے، مستحق ثواب ہے۔ ایک سلوات دیجیے۔ بس میری آج کی گفتگو ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہم اصحاب کو نہیں لے سکتے، یعنی اصحاب کے ذریعے رسول کی سنت کو نہیں لے سکتے، کیونکہ اختلاف پائے۔ بس کچھ ایسی شخصیات ہوں، ایسا گھرانہ ہو، ایسے افراد ہوں کہ جو ہم کو رسول کی سنت تک پہنچا سکیں، رسول کے قول و فعل و تقریر تک پہنچا سکیں۔ میں نے مثالاً صرف، کیونکہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی 4 جو آپ کے سامنے نشستیں ہوں گی اس میں آئے گی کہ کیسے ہم ان افراد تک پہنچ سکتے ہیں، کیا قرآن ہم کو کچھ بتلا رہا ہے، کیا حدیث کچھ ہمیں بتلا رہی ہیں۔ فی الحال عقل کی روشنی میں پہلے آپشن کو ہم نے کراس لگایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں کچھ شخصیتیں ہیں ضرور کہ جو ہمیں رسول تک پہنچائیں گی، اگر نہ ہو تو رسول کی رسالت نہیں، جبکہ رسول کی رسالت ہے تو اس کا مطلب کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بھی بتایا ہے اور خود رسول نے۔ بس میرے عزیز دوستوں، آج کی بات ختم۔ بس اب وہ ذات کہ جس کو آتا دیکھ کر رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ذات کہ بڑھ کر جس کا استقبال کریں، جس کے ہاتھ کا بوسہ لیں، جس کی پیشانی کا بوسہ لیں، جس کے بارے میں کہیں کہ جب میں بہشت بری کا شوق رکھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں خوشبو محسوس کروں، تو میں اپنی بیٹی کو سونگھتا ہوں، اپنی بیٹی سے خوشبو بہشت شجرہ طوبہ محسوس کرتا ہوں، جو فرما رہے ہوں انما فاطمۃ شجنۃ منی۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا شجنہ کا مطلب کیا ہے، اور پھر مسلمان فیصلہ کریں۔ یہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، بڑھ کر استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَأَجْلَسَهَا، اپنی جگہ بیٹھال رہے ہیں، اپنی جگہ احتراماً بیٹھال رہے ہیں رسول اکرم، اور وہ بی بی مرثیہ پڑھے۔ ابھی نمونے کی بات نہیں ہے، ابھی آئیڈیل کی بات نہیں ہے، ابھی اتنا تو احترام باقی رہنا چاہیے تھا کہ جس کو اس طرح پہچنوایا ہو، جس کا احترام اس طرح پیش کیا ہو، وہ مرثیہ پڑھے کہ بابا آپ کے بعد سب نے سنا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں سننا آسان ہے، تہ تک گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے بڑے بڑے میدان سر کیے ہیں، خیبر میں کوئی ان کو للکار نہ سکا، بدر و احد میں یکے میدان تھے، لیکن یہی علی جس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے مصائب کا سے روبرو ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی کے گھٹنوں نے اپنی جان کھو دی ہو۔ کیا گزری ہے علی کے اوپر، جب بچوں نے آ کر کے بتایا کہ بابا ہم یتیم ہو گئے، میری ماں جاتی رہی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے اتنے سخت مصائب اور اتنا رابطہ رسول اکرم کے ساتھ کہ بیٹی کے زانوں کے اوپر باپ کا سر ہے، احتضار کا عالم ہے،
آنے والا ہے جو دق الباب کر رہا ہے۔ فاطمہ آنے والے سے انکار کر رہی ہیں، تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو ٹپکے رسول کے چہرے انور پہ گرے، آنکھیں کھول دیں۔ میری بیٹی کیا ہے؟ بابا کوئی آنے والا ہے جو بار بار اجازت طلب کر رہا۔ مسلمانوں، جس دہلیز پر ملک الموت آ کر اجازت مانگے، اس دہلیز کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی غور کیا؟ اس دروازے کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی سوچا کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں میری بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، یہ تمہارے گھر کی عظمت ہے، تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ جہاں پر وہ بغیر اجازت کے اندر آنا نہیں چاہتا۔ اے میری بیٹی اس کو اجازت دے دو۔ رسول اکرم نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹی نے سوال کر لیا، بابا 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 آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لماذا تبکی؟ اے میرے بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرماتے ابکی لذریتی ما یسنو بہم شرار امتی، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ ہماری امت کے بدترین لوگ جو برتاؤ کریں گے اس چیز کے اوپر گریہ کر رہا ہوں۔ گویا رسول کہنا یہ چاہتے ہیں، اے فاطمہ مجھ کو اپنے اوپر گریہ نہیں ہے، مجھ کو اپنے اوپر آنسو نہیں میں بہا رہا ہوں، بلکہ میرے آنسو تمہارے اوپر ہیں، اس لیے کہ تمہارے رونے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ میں تمہاری طرف سے آنسو بہا رہا ہوں، اس لیے کہ جب تم ہمارے غم میں رو گی تو مدینے کے کچھ لوگ آئیں گے اور یہ بہانہ لے کر کے آئیں گے، اے علی بنت رسول سے کہو یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں، میرا دل چاہتا ہے میں بی بی سے کہوں، بی بی یہ مدینہ ہے، بی بی یہ مدینہ ہے۔ لوگوں نے آ کر کے ارے آپ سے یہی تو کہا ہے یا راتوں کو روئیں یا دن کو روئیں، لیکن آئیے ذرا مقتل میں پہنچلیں جہاں ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بابا کے اوپر آنسو بہا رہی ہے، لیکن اس کو رونے نہیں دیا جاتا، شمر ملعون تازیانے لگاتا ہے، اور اس بچی کو باپ کے سینے سے جو لپٹ کر بہن کر رہی تھی کشا کشا کھینچتا ہے بچی کو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ آپ فاطمہ کے اوپر پڑھنے والے مصائب پر آنسو بہا رہے تھے، ایک موقع وہ بھی آ گیا جب فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ فاطمہ کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر علی نے سوال کر لیا، میں اس گھر کے مسائب پیش کرنا چاہتا ہوں، ابھی شہادت میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے اپنی زوجہ سے پوچھا، اے فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی رسول رو رہے تھے، فاطمہ نے سوال کیا تھا، فاطمہ رو رہی ہے، علی سوال کریں گے، اے بنت رسول آپ آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آخر میری زندگی میں آپ کے آنسو۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا، اے ابو الحسن، اے میرے بچوں کے بابا، میں اپنے پر نہیں رو رہی ہوں بلکہ آپ کی تلائی پر آنسو بہا رہی ہوں، آپ کی تلائی پر آنسو بہا رہی ہوں۔ میرے بعد جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، ام سلمہ آتی ہیں، رسول کی وفات کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد فاطمہ کے قریب پہنچ دیا عیادت کے لیے، پوچھ دیے بنت رسول کیف اصبحتی، کیسی صحت آپ کی، کیسے آپ نے آج صبح کی؟ ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے بنت رسول، فرماتی اماں میں نے اس حال میں صبح کی
بینک مدن و کربین، سختی اور بے چینی اور اضطراب کے درمیان میرا بابا جا چکا، میرے شوہر کا حق جینا جا چکا، تمام احترام کے پردے چاک کر دیے گئے۔ آئے میرے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی، میں کہوں گا فاطمہ جیسے ہی آپ نے سنا علی کے گلے میں رسی ہے، آپ نے کلمہ بھیجا، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو وگرنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ ارے مدینے کے ظالموں نے آپ کے قہر میں علی کو چھوڑ دیا۔ اے فاطمہ آپ اپنے علی کو چھڑا لائی، لیکن آئے زینب وقتل میں گھڑی دیکھ رہی ہے، اس کا ماں جایا زبا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، اے میرے ساتھ گڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالعام سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ ہے محبت فاطمہ پر زندہ رہیں، جائیں تو اس محبت کے سائے میں جائیں۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم حق و اسلام کو سر بلند فرما، پرچم باطل و شرک و کفر کو سرنگون فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، عزت و احترام و وقار عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس مجلس کا ثواب اور ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات، مخصوصاً اس آبادی اور بستی کے تمام مومنین۔ آج سے وہ کمپین شروع ہو گئی جو ہر سال رہتی ہے، ہیش ٹیگ ہوئیس فاطمہ۔ اگر آپ لوگوں تک آئے تو آپ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو تمام جتنے بھی آپ لوگ کے ایڈریسز ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی بیوی کے سلسلے میں یا جو آ رہا ہے اس کو فارورڈ کریے گا، یا اپنی طرف سے کچھ بھی آپ کو معلومات ہو۔ اس سے دنیا میں ایک سوال ہم بیوی کے سلسلے میں اٹھا سکتے ہیں کہ فاطمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علی الحسین وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك سيدان كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام علیکہ یا مولا و ابن مولا، السلام علیکہ یا قریب القربا، السلام علیکہ یا سلطان العربی والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان،
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا سریق القرآن، السلام علیک یا تفسیر الفرقان، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا کعبۃ العرفان، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت نا دشمنوں پر بے شمار، سودائے کربلا نا قاتلوں پر بے شمار لعنت۔